میں نے آج ہی ایک پوسٹ شیئر کی تھی۔ لمبے لمبے خطبوں، اشتعال انگیز وعظوں، دیو مالائی قصے کہانیوں، پوری دنیا کو فتح کرنے کی بڑکوں اور خود کو اعلیٰ مخلوق کہنے کا خاتمہ چندے کی اپیل اور فنڈز کے حصول پر ہوتا ہے۔ تو اس پہ میرے چھوٹے بھائی جو کہ خود بھی ایک نامور عالم دین ہیں، حافظ یعقوب داتار صاحب، تو انہوں نے جو کمنٹ کیا ہے وہ آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ کہتے ہیں آپ کو شاید علماء و ممبر کے خلاف بولنے کی بیماری ہے، یا پھر آپ میں احساس کمتری ہے جو ہر وقت بے سروپا باتیں لکھ لکھ کر علماء اور اسلام کے خلاف اپنے بغض کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی محراب و ممبر کے ساتھ وابستہ رہ کر گزاری، اور انہوں نے کتنے چندے اکٹھے کیے؟ یہ سوال کیا انہوں نے، اور ان کی ساری زندگی میں ان پہ خدمت خلق کا جذبہ غالب رہا، اور جو چندے اکٹھے کرتے ہیں انہوں نے سفید پوش گھرانوں کے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ رہائش خوراک مفت مہیا کر کے معاشرے کا مفید شہری بنایا۔ علماء کے چندے مانگنے پہ اعتراض کرنے والوں نے تو مہنگے مہنگے تعلیمی ادارے بنا کر تعلیم کو تجارت بنایا اور عام طبقے کو تعلیم سے محروم رکھا۔ دنیا کی سب سے بڑی این جی او پاکستان کے دینی مدارس ہے، جہاں لاکھوں طلباء کو رہائش، کھانا اور تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے۔ مدارس و مساجد سے ہٹ کر جو چندے مانگ رہے ہیں ان میں سب سے بڑا نام عیدی فاؤنڈیشن کا ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جس کو ہسپتال میں آپریشن کے بعد عیدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس نے مفت گھر چھوڑا ہو۔ شاید کئی لاکھ لوگوں کے بعد ایک بندہ ایسا مل جائے جو کہے کہ مجھے عیدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس نے مفت سروس فراہم کی تھی۔ اور چندے تو یہ کھاتے ہیں اور بدنام علماء کو کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی فلاحی تنظیم کے سربراہ پچھلے دنوں انسانی سمگلنگ میں ملوث ہونے کے باعث پکڑے گئے ہیں اور ابھی تک کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں، مگر ان کے خلاف آپ کے قلم سے ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ لو جی، یہ میرے ہی چھوٹے بھائی حافظ یعقوب صاحب نے یہ میرے اس پوسٹ کو چیلنج کیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے اپنے والد گرامی مجاہد اہل سنت حافظ محمد اسلم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی ایک درویشی اور خودداری کی زندگی بسر کی۔ اگر وہ چاہتے تو بڑے بڑے محلات بنا سکتے تھے، بڑے بڑے مدرسے، جائیداد، جاگیریں، کالج، یونیورسٹیاں اپنی ذاتی پراپرٹی کے طور پہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں بنائے۔ تو یعقوب صاحب کو ایک انگلش کا محاورہ وہ بتانا چاہوں گا کہ ایکسیپشن از دیئر، استثناء ہر شعبے میں موجود ہوتا ہے۔ تو ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ واقعی درویش منش اور بے غرض تھے، اور اسی وجہ سے آج ان کی رحلت کو بھی 17 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، ورنہ کوئی مولویوں کو اس طرح عوام الناس کئی اشروں تک ان کی رحلت کے باوجود یاد نہیں کرتے۔ تو یہ تو میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن ان ایسے علماء کا تناسب کتنا ہے؟ کیا مولویوں کی اکثریت وہ کھاؤ نہیں ہے؟ کیا مولویوں کی اکثریت کی تان چندے پہ آ کے نہیں ٹوٹتی ہے؟ میں ذاتی طور پہ مشاہد ہوں ایسے پیروں کا، ایسے گدی نشینوں کا، ایسے پکھنڈیوں کا، ایسے مولویوں کا جو مانگتے ہیں اور عوام کو لوٹتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں یا پورے برِ صغیر میں غالب ترین اکثریت ہے۔
تو ایک چھوٹی سی اقلیت کی وجہ سے اکثریت کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. باقی جو ہے ایدی فاؤنڈیشن ہے یا انصار بھرنی وغیرہ ہے یا باقی این جی اوز ہیں، ان کا بھی کام اپنے خرچے پورے کرنا ہوتا ہے، وہ لگاتے ہیں تو کھاتے بھی ہیں، لہذا میں ان کا دفاع بھی نہیں کرتا. تو علماء بھی تو یہی کرتے ہیں. پھر عوام این جی اوز میں اور علماء میں کیا فرق رہ جاتا ہے کہ لوگ، ہمارے والد نے کوئی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں بنائی، ٹھیک ہے جی، کوئی ذاتی مدرسے، کوئی ذاتی جاگیریں نہیں بنائی. اگر وہ چاہتے تھے بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کی. یہ سمجھ لیں کہ کوئی 100 میں سے 1 یا 2 اس طرح کے کردار علماء میں، مولویوں میں، پیروں میں، مذہبی طبقے میں ملیں گے. باقی 98-99% لوگ تو وہ اسی کماش کے ہیں. ابھی پچھلے سال یہاں ہمارے اپنے دنیالہ میں ایک بہت بڑے پیر گدی نشین آئے تھے، تو میں نے لائیو وہ سارا کچھ دکھایا تھا. تو وہ کیسے مانگ رہے تھے، سارے ہی مانگتے ہیں. جتنے نعت خواں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جتنا بھی یہ سر لگا لگا کے مدح سرائی یا نعت خوانی کرتے ہیں، تو اصل ٹارگٹ، ہدف، تگو دو وہ کیا ہوتی ہے، روپیوں کی بیلیں، لوگ بیلیں دیں، نچھاور کریں ان پہ. تو علماء کے واز بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. لہذا چند پرسنٹ لوگوں کو چھوڑ کے باقی غالب ترین اکثریت وہ ویسی ہی ہے جیسی میں نے پوسٹ کی ہے. وسلام. رائے یوسف رضا دنیالہ، تحصیل دینا، ڈسٹرکٹ جہلم، پنجاب، پاکستان. تو یہ حافظ نورانی میرے چھوٹے بھائی حافظ یعقوب داتار صاحب کی آئی ڈی ہے، جو کہ سواوا پریس کلب کے جنرل سیکرٹری ہیں اور مولانا نورانی صاحب کے وہ مرید ہیں اور عالم دین ہیں، امام خطیب ہیں، بڑے منجے ہوئے تنظیمی آدمی ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے علماء کو پھر ڈیفینڈ بھی کرنا ہے، اور جو مخالف فرقے کے علماء ہیں انہوں نے لتاڑنا بھی ہوتا ہے. یہ خود بھی لگے رہتے ہیں دوسرے فرقے کے علماء کو لتاڑنے میں، ٹھیک ہے جی. تو لہذا یہ ان کی ایک پوسٹ آئی تھی تو میں نے اس پہ اپنا جواب ریکارڈ کروا دیا ہے.